ماتم کرو ماتم کرو، سارے ماتم کر کے جملہ سننا۔ عزاداران امام یہ جنازہ اٹھایا، یہ پہلا جنازہ جس میں دنیا آئی، بقیع میں جنازہ پہنچا، محمد باقر نے ہاتھوں پہ اٹھایا، آخری لب ہلے۔ ابھی کاظمی صاحب کے فکرے سنے نا آپ نے، سجاد کے آخری جملے سنو، خشک ہونٹ ہلے کہ بابا حسین مجھے معاف کر دینا، جو تیرے رونے کا حق تھا وہ سجاد ادا نہیں کر سکا۔ قبر سے دو ہاتھ نکلے، کٹی ہوئی انگلی والا ہاتھ، کہ باقر میرا سجاد میرے ہاتھ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ سارے گریبان کھول لو جتنے مرد بیٹھے، آستینیں الٹ دو، بیٹے بیٹھ جائے، جتنے سنی شیعہ مومن بیٹھے ہوئے ہو گریبان چاک کر دو، شکل ایسی بناؤ تمہیں دیکھ کے پتہ چلے ان کا کوئی بڑا نقصان ہو گیا۔ جس نے پہلے نہیں کہا وہ ایک دفعہ پھر کہہ دے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مجھے جہاں منبر تک آتے تک سینکڑوں مومنین نے کہا کہ سامرہ میں ہمارے دو اماموں کا روضہ شہید ہو گیا، مجلس اس کی ہے جس کی قبر بھی شہید ہوئی، خود سجاد کا روضہ بھی شہید ہوا ہے، بدن قبر میں زخمی، قبرستان میں زخمی۔ بڑے حوصلے اور سکون کے ساتھ بطول کی قبر زخمی ہے، حسن کا روضہ شہید ہے۔ یہ سیدوں کا پہلا جنازہ تھا جس کو عوام پڑھنے کے لیے آئی تھی۔ یہ جملے آخر میں ہوتے ہیں، کوئی سنتا نہیں۔ شہادت یہ اس امام کی ہے، ہر جنازے کا سفر یا ایک محلہ یا ایک شہر یا 10 میل یا 11 میل، یہ وہ جنازہ ہے جو 1100 میل کا سفر طے کرتا رہا۔ بازاروں میں، درباروں میں، مجمعوں میں، ہر شہید کے مصائب کی کوئی ابتدا ہے یا کوئی انتہا ہے۔ سجاد وہ غریب ہے جس کے مصائب کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے۔ 2 سال کا تھا علی شہید ہو گئے، 12 سال کا تھا حسن کو زہر مل گئی، 22 سال کا ہوا کربلا کا میدان آ گیا۔ اتنے مشکل وقت میں کوئی امام نہیں بنا۔ ایک طرف دھوپ میں 72 لاش پڑی ہوئی تھی، دوسری طرف خیموں کو آگ لگی ہوئی تھی۔ کھلے سر زینب نے آ کے سجاد کو جگایا، آواز آئی سجاد آنکھ کھول۔ یہ کون سجاد ہے جس نے بستے زمانے میں اپنی ماں کو وضو کرتا دیکھا، دور سے سلام کر کے باہر چلا گیا،
بی بی نے حسین سے جا کے کہا مولا لگتا ہے میرا سجاد مجھ سے ناراض ہے، اس نے میری طرف رخ نہیں کیا ہے۔ مولا نے پوچھا تو سجاد نے کہا بابا میری ماں وضو کر رہی تھی، اور جب عورت وضو کرتی ہے تو وہ سر کا مسح کرنے کے لیے اپنی چادر کو ہٹاتی ہے، اگر میری نگاہ میری ماں کے بالوں پہ پڑ جاتی میں مرنے سے پہلے مر جاتا۔ شام غریبہ میں زینب نے آ کر جگایا، سجاد نے آنکھیں کھولی، زندگی میں پہلی مرتبہ سجاد جیسے غیور نے زینب جیسی ماں کو بغیر چادر کے دیکھا، دونوں ہاتھ آنکھوں پہ رکھے، تڑپ کی آواز آئی الحجاب الحجاب الحجاب، پردہ پردہ۔ پھوپھی اماں تیری چادر کہاں ہے؟ رو کے آواز آئی تیرا باپ کا قاتل نیزے سے اتار گیا۔ اللہ نے عورت کو لمبے بال رکھنے کی اجازت اسی لیے دی ہے، اگر کبھی چادر پہ بن جائے تو بالوں سے پردہ کرے۔ میری ماں بہنوں اسی لیے مذہب اہل بیت میں عورت کا بال کٹانا حرام ہے۔ جعفر صادق کے مذہب میں کسی عورت مستور کو اجازت نہیں کہ وہ اپنے بال کٹائے، کوئی کٹا بیٹھے توبہ کیے بغیر مر جائے، آل محمد کو اس سے کوئی تعلق نہیں۔ روتے روتے شام غریبہ میں سجاد کہتے پھوپھی اماں چادر نہیں ہے تو کیا ہوا، بال چہرے پہ ڈال لو۔ 64 بیویوں نے بال کھولے، بال چہرے پہ ڈالے، آواز سجاد چہرہ چھپ گیا ہے، بال کس چیز سے چھپائیں؟ کائنات کا پہلا اور آخری غریب ہے سجاد، جس نے کربلا کی خاک کو ہاتھوں میں اٹھایا، کبھی زینب کے سر میں کبھی کلثوم کے سر میں، سینہ پیارا نہ کر ماتم کر۔ مجلس اس کی ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں تھی، تیرے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، سروں میں خاک ڈالتا گیا، ہر بی بی کے سر میں خاک ڈالی، آواز آئی بیویوں باہر چلی جاؤ، جو صبح سے اب تک نہیں رو سکا میں اسے دعوت دیتا ہوں، بیویوں باہر چلی جاؤ۔ ہر بی بی باہر چلی گئی، 4 سال کی ایک بچی کھڑی رہی، آواز آئی سکینہ تو باہر کیوں نہیں جاتی؟ بچی کے ہاتھ کانوں پہ تھے، رو کے کہتی ہے سجاد ان کے بال بڑے تھے، چہرہ چھپا کے چلی گئی، میرے بال چھوٹے۔ اللہ نے عورت کو لمبے بال رکھنے کی اجازت اسی لیے دی ہے، اگر کبھی چادر پہ بن جائے تو بالوں سے پردہ کرے۔ میری ماں بہنوں اسی لیے مذہب اہل بیت میں عورت کا بال کٹانا حرام ہے۔ جعفر صادق کے مذہب میں کسی عورت مستور کو اجازت نہیں کہ وہ اپنے بال کٹائے، کوئی کٹا بیٹھے توبہ کیے بغیر مر جائے، آل محمد کو اس سے کوئی تعلق نہیں۔ روتے روتے شام غریبہ میں سجاد کہتے پھوپھی اماں چادر نہیں ہے تو کیا ہوا، بال چہرے پہ ڈال لو۔ 64 بیویوں نے بال کھولے، بال چہرے پہ ڈالے، آواز سجاد چہرہ چھپ گیا ہے، بال کس چیز سے چھپائیں؟ کائنات کا پہلا اور آخری غریب ہے سجاد، جس نے کربلا کی خاک کو ہاتھوں میں اٹھایا، کبھی زینب کے سر میں کبھی کلثوم کے سر میں، سینہ پیارا نہ کر ماتم کر۔ مجلس اس کی ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں تھی، تیرے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، سروں میں خاک ڈالتا گیا، ہر بی بی کے سر میں خاک ڈالی، آواز آئی بیویوں باہر چلی جاؤ، جو صبح سے اب تک نہیں رو سکا میں اسے دعوت دیتا ہوں، بیویوں باہر چلی جاؤ۔ ہر بی بی باہر چلی گئی، 4 سال کی ایک بچی کھڑی رہی، آواز آئی سکینہ تو باہر کیوں نہیں جاتی؟ بچی کے ہاتھ کانوں پہ تھے، رو کے کہتی ہے سجاد ان کے بال بڑے تھے، چہرہ چھپا کے چلی گئی، میرے بال چھوٹے۔
اجرکم اللہ. تیاری کرو، تیاری کرو جو گھر سے پرسہ دینے کے لیے آیا ہے. قبلہ 10,000 کا مجمع جنازے میں ہو، سارے نہیں روتے. کوئی دنیا کی باتیں کرتا ہے، کوئی لوگوں سے ملتا ہے کہ نہیں؟ 4-5 رو رہے ہوتے، تمہیں پوچھنا پڑ جاتا ہے یہ کیا لگتا تھا. آج ایسے رو فرشتے زہرا سے پوچھیں یہ سجاد کا کیا لگتا تھا. ماتم کرو، ماتم کر کے حیران ہو کہ نہیں؟ ایسے ماتم کر جیسے جنازوں میں ماتم کرنے کا حق ہے. جسے رونا نہ آئے وہ نظریں جھکائے، اگلے سال وہی روئے گا جو زندہ رہے گا. اور مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. حسین کی ماں تمہیں سلامت رکھے. یہ کون سید سجاد ہے؟ سنی ہو یا شیعہ، دیکھو میری طرف. کائنات میں کوئی غریب سے غریب مرے، لوگ اس کے یتیم کے پاس جاتے ہیں، اسے کہتے فاتحہ. سجاد اس یتیم کا نام ہے جو اپنے باپ کے لیے ایسے نہیں کر سکا. ایسے وہ کرے جس کے ہاتھ کھلے ہوئے ہوں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، کمر میں لنگر، گردن میں توق. بدماشوں کا مجمع. زینب جیسی ماں بغیر چادر کے ساتھ جا رہی ہے. میری طرف دیکھنا جس کا پتھر کا دل نہیں ہے. یہ گلے میں توق اتنا بھاری تھا، میرا سجاد پورے رستے میں قیام نہیں کر سکا، رکوع کی حالت میں رہا. میں نے اس توق کی زیارت کی ہے. ہندوستان میں وہ توق پڑا ہوا ہے، حیدرآباد دکن کے شہر میں. جس شہر میں وہ توق ہے اس کا نام ہے حیدرآباد. جس محلے میں وہ توق ہے اس کا نام ہے دار الشفا. میں نے زہرا کی عزت کی قسم سکھوں کو ہاتھ جوڑ کر، ہندوؤں کو آنکھ جوڑ کر یہ کہتے سنا ہے، اے بھگوان تجھے اس توق کا واسطہ جو بیمار کی گردن میں 1 سال تک موجود رہا ہے. ہمارے ماتم کرو، ماتم کر کے اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. میں نے اپنی آنکھوں سے کل بھی سب سکھوں کو دیکھا. اے بھگوان تجھے اس توق کا واسطہ جو 1 سال تک بیمار کی گردن میں رہا ہے. مجھے زہرا کی چادر کی قسم وہ خالی لوہے کا توق نہیں، اس میں لوہے کے کیل لگے ہوئے تھے. سجاد کی گردن میں توق تھا. جب کوئی کمینہ کھینچتا زمین رنگین ہو جاتی. خون کی ماتم کر کے بیماروں کے لیے شفا مانگے. سید علی محتشم زیدی کو مولا سید سجاد کے صدقے صحت دے. جو جتنے بیمار ہیں یہاں پر، جو رو نہیں سکتا جھولی پھیلائے، جھولی پھیلائے. بازار میں کھڑا تھا سجاد زین العابدین، اللہ عبادت کرنے والوں کی زینت. سنو، دربار میں کھڑا ہے سجاد. مؤذن نے کہا اللہ اکبر. سید نے کہا واقعی تو بلند ہے. ادھر سے اس لے کیا اس کا چلنا دیکھا کتنا مشکل ہے. ابھی سے کوئی دھکے نہیں دے رہا ہے، ابھی اس کے ساتھ کوئی بچہ بندھا ہوا نہیں ہے. ہے سید سجاد. ادھر ظالم دھکا دیتے، باقر کی آواز آتی بابا میرے تلوے اٹھ رہے ہیں. اس نے مرضی سے پہنے ہیں. سننا ہے جملہ سنو، جہاں جہاں بیٹھے ہو، دربار میں، بازار کے اندر، زیارت اس وقت آئے گی جب میں کہوں گا. سانس لے لو. زیارت ابھی نہیں آئے گی. 2 منٹ میری طرف دیکھو. تم نمازیں پڑھتے ہو، سجاد کی ایک نماز سناؤں. بازار میں آواز ہے اللہ اکبر. سجاد کی آواز ہے اللہ اکبر. ادھر سجاد نے نماز شروع کی، ادھر شمر حرامی کہتے قافلہ چلاؤ.
ماتم کر ماتم کر ماتم کر. بڑے بڑے تم نے نمازی دیکھے ہوں گے. سجاد ہو مولا تیری زندگی کرے اور حسین تمہاری جوانی سلامت رکھے. ماتم کرو جس کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. عزادار سجاد نے کہا اللہ اکبر. آواز آئی قافلہ چلاؤ. آواز آئی سجاد نماز پڑھ رہا ہے. شمر کہتے ہیں میں کچھ نہیں جانتا, قافلے کو چلنا چاہیے. دو کمینے سپاہی آئے, سجاد کی زنجیروں میں ہاتھ ڈالا. سید چلتا بھی رہا, آواز آتی رہی سبحان ربی العالی, سبحان ربی العالی, سبحان ربی العالی. ظالم نے تازیانہ اٹھایا, سید سجدے کی حالت میں گرا. آواز آئی تیرا دین بچ جائے. ایک منٹ چھوڑی, مجھے ایک منٹ چھوڑی. تیرا دین بچ جائے. مجھے ایک جملہ شہادت کا پڑھنے دینا. جزاک اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ. بڑا مجمع ہے, خدا نظر بد سے بچائے. سجاد جب تمہیں روتے دیکھتا ہوگا نا, ہو سکتا ہے کہتا ہوتا تم کربلا میں ہوتے, میں اپنے بابا کی لاش دفناتا, اکبر کی لاش ریت پہ نہ پڑی رہتی, اصغر کی گردن پہ تیر نہ لگتا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بیٹھنا بھائی, بیٹھ جاؤ. نیاز حسین قید سے چھٹنے کے 20 سال بعد میں پوری ذمہ داری سے یہ روایت پڑھ رہا ہوں. کربلا کے 20 سال بعد. اچھا جو نہیں رویا نا صبح سے اب تک, اسے بڑا معنی میں کبھی نہیں رویا. دیکھے میری طرف. کربلا کے واقعے کے 20 سال بعد اللہ نے سجاد کو ایک بیٹا دیا, اس کا نام رکھا زید. جتنے زیدی سادات ہیں وہ زید ابن علی کی اولاد ہے. 2 سال کا زید ہوا, دیکھتا ہے صبح بابا روتا ہے, شام کو بابا روتا ہے, مصلی پہ بابا روتا ہے, پھر رو رو کے کہتا ہے ہائے کربلا, ہائے شام. ایک دن محمد باقر کے پاس آیا. باقر بھائی ہے نا زید کا, زید ہے 3 سال کو, محمد باقر ہے 23 سال کو. گود میں بیٹھ کے کہتے ہیں بھیا باقر, کربلا میں کیا ہوا تھا؟ دھاڑے مار کے رویا باقر. چوم کے کہتے ہیں زید ہماری ایک پھوپھی ہوتی تھی, اس کا نام سکینہ تھا, وہ دادا کو بڑی پیاری تھی, وہ دادا حسین کے. ماتم کر, ماتم کرو, ماتم کرو, سارے ماتم کر کے جملہ سننا. آواز آئی زید ہماری ایک پھوپھی تھی جس کا نام سکینہ تھا, وہ دادا کے سینے پہ سوتی تھی. کربلا کے بعد اس کے بندے نوچ لیے گئے, رخساروں پر تماچے مارے گئے, بغیر کفن کے شام میں دفن ہوئی. سننا جملہ پورا سننا. بالخصوص جو زیدی سادات بیٹھے ہوئے, میں ان کی دعا لینے کے لیے فکر کہتا ہوں, ہر سید کی دعا لینے کے لیے. یہ آدم سادات ہے, یہ نوح سفینہ آل محمد ہے, یہ ابراہیم شام غریبہ ہے جو جلتی ہوئی آگ میں سجدہ کرتا رہا. زید ہوا جوان, 10 سال کا ہوا, تلوار چلانی سیکھی, بازوؤں پہ بڑا ناز, نہیں رونے دوں گا بابا کو, کیوں روتا ہے خون, میں بدلہ لوں گا حسین کا. ایک دن آیا, آواز دے کے کہتا ہے بابا, بابا سجاد. ہاں زید, بابا میں نے تلوار سیکھ لی ہے, بابا میں نے جنگ کرنا سیکھ لیا ہے, میں نے تلوار چلانی سیکھ لی ہے. اچھا زید ماشاءاللہ. کہ بابا آنا, میں نے عرب کے 50 جوان بلائے ہیں, میں ان سے جنگ لڑوں گا, تو دیکھ میں لڑتا کیسے ہوں.
بوڑھا باپ دروازے پہ آ کے کھڑا ہو گیا. زید نے تلوار چلانا شروع کی. 50 کے 50 پہلوان بھاگ گئے. خوش ہو گیا, میرا بابا بڑا خوش ہوگا, میں نے بڑی اچھی تلوار چلائی ہے. ہنستے ہنستے زید نے مڑ کے دیکھا, سجاد گھاس کھا کے بے ہوش ہو گیا تھا, تڑپ رہا تھا ریت کے اوپر سجاد. زید نے جملہ سننا جو اب تک نہیں رو سکا ہے. زید نے تلوے ملے, سجاد کی آنکھ کھلی, دیکھ کے کہتے بابا میں نے تلوار ٹھیک نہیں چلائی, تو بے ہوش کیوں ہو گیا؟ سجاد کی آواز ہے, زید کبھی میں بھی جوان تھا, میں تلوار چلانا چاہتا تھا, کبھی اکبر کی لاش آئی, کبھی قاسم کی لاش آئی, میں نے رو رو کے کہا بابا مجھے لڑنے دے. حسین نے کہا سجاد تو نے ایک دفعہ ذبح نہیں ہونا, کبھی کوفہ میں, کبھی شام میں, کبھی زندان میں. جزاک اللہ, جزاک اللہ. بات اب کرتے ہو, کوئی آنکھ خالی نہیں ہے, ہر آنکھ میں آنسو ہے. 2 منٹ سے زیادہ میں نے مصائب نہیں پڑھنے, جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اب دیکھ لو میری طرف. مومن بے ہوش ہوا تھا, دوسرے مومنوں نے پانی پلا دیا. بھیڑ میں سانس گھٹ جاتا ہے, دعا کرو کوئی پانی پلانے والا ہو. یہ غازی کا بیٹا فضل تھا, جب چھوٹا سا پانی کا جام ملتا وہ دوڑ پڑتا. سجاد پوچھتے پانی پیا نہیں, فرمایا تیری زنجیریں تپ گئی ہیں. آج کیا تاریخ ہے جی؟ 25 محرم. تم آج رونے آئے ہو نا, اسے زہر آج نہیں ملا, 20 محرم کو زہر ملا ہے. 5 دن تڑپتا رہا ہے سجاد. حوصلے سے ایک جملے کا جواب دو, یہ زہر اثر کس چیز پہ کرتی ہے؟ جگر پہ. جس کا جگر خون بن کے شام میں بہ گیا ہو. میں نے شروع میں کیا فکرہ کہا تھا؟ یہ پہلا جنازہ ہے سیدوں کا جسے پڑھنے لوگ آئے. اس سے پہلے سیدوں کے کسی جنازے میں کبھی کوئی نہیں آیا. بتا دوں ایک ایک جملے میں, رسول کے جنازے میں آیا کوئی نہیں, علی کا جنازہ رسول کے جنازے میں آیا کوئی نہیں, بطول کا جنازہ علی نے چھپ کے دفن کیا ہے. علی کے جنازے میں کل 11 یا 12 لوگ آئے ہیں. حسن کے جنازے پہ امت تیر برساتی رہی ہے. حسین کا جنازہ ہوا ہی نہیں ہے. 70 قدم پہ بہن سر پہ قرآن رکھے قاتل کی منتیں کر رہی تھی, نہ مار, میری ماں نے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے. ماتم کرو, ماتم کر کے, ماتم کر کے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. ہاں ابھی جنازہ آئے گا لیکن دھکے دے کے زیارت نہ کرنا. میں تمہاری منت کرتا ہوں, دھکے نہ دینا, کیونکہ یہ سجاد کا جنازہ ہے. وہ بڑی بھیڑوں سے گزرا ہے, وہ بڑے مجمع سے گزرا ہے. یہ سوچ کے ماتم کرتے ہوئے اٹھنا. جب ہوتی ہے نا مجلس حسین کی, اکبر کی, قاسم کی, ذاکر کیا کہتے ہیں؟ مومن تیرے ساتھ سجاد ہے, وہ رو رہا ہے. آج تمہارے ساتھ سجاد نہیں ہے. سجاد تھکا ہوا تھا, تابوت میں سو رہا ہے. آج تمہارے ساتھ حسین رو رہا ہے, اکبر رو رہا ہے, قاسم رو رہا ہے, آن رو رہے ہیں. عزاداران امام یہ جنازہ اٹھایا, یہ پہلا جنازہ جس میں دنیا آئی. بقیع میں جنازہ پہنچا, محمد باقر نے ہاتھوں پہ اٹھایا, آخری لب ہلے. ابھی کاظمی صاحب کے فکرے سنے نا آپ نے, سجاد کے آخری جملے سنو, خشک ہونٹ ہلے کہ بابا حسین مجھے معاف کر دینا, جو تیرے رونے کا حق تھا وہ سجاد ادا نہیں کر سکا. قبر سے 2 ہاتھ نکلے, کٹی ہوئی انگلی والا ہاتھ, کہ باقر میرا سجاد میرے ہاتھ.